الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ الانبیاء ہے اور ابھی اسی سورت سے آپ کے سامنے آیت نمبر 71 سے لے کر آیت نمبر 75 تک یہ 5 آیات تلاوت کی گئی۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ الانبیاء ہے اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے تذکرے کو بیان فرمایا ہے، اور بیان فرمانے کا اصل مقصد مشرکین مکہ اور بعد کے جو دور کے مشرکین یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام کے لیے ان واقعات کے اندر نصیحت ہے۔ نصیحت اس اعتبار سے ہے کہ اللہ کے نبی جب بھی اس روئے زمین پر آئے وہ حق لے کر کے ہی آئے، اور جو ان کی پیروی کرنے والے رہے وہ اور نبی دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دیا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ یقینی طور پر ہلاک و برباد ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نصیحت کی خاطر انبیاء علیہم السلام کے واقعات کو سلسلہ وار بیان فرمایا ہے، اور جیسا کہ پچھلے دروس میں آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو تفصیل سے بیان فرمایا، اور بیان یہ فرمایا کہ جب ان کی قوم کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے توحید کے اوپر جو دلائل انہوں نے پیش کیے اس کے سامنے جب وہ بالکل بے بس ہو گئے تو ان لوگوں نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو سزا دینے کے بارے میں سوچا۔ ایک بڑا آگ کا الاؤ جلایا اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے پھینک دیا۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کو آنے والے تمام لوگوں کے لیے نصیحت بنانا چاہتا تھا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو بالکل بحفاظت آگ سے بچا دیا، اور کافروں کی جو چال تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ناکام و نامراد کر دیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیت کریمہ کے اندر فرمایا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مکر و فریب کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے چال کو ناکام و نامراد کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی نجات دی اور لوط علیہ السلام کو بھی نجات دی، ان قوموں سے نجات دے کر کے ایسے زمین کی طرف لے گئے جس زمین میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکت دیا ہے۔ اتنا بڑا معاملہ ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے برسر عام توحید کا اعلان کیا اور اس کو ثابت بھی کیا، اس کے مقابلے میں ان کے قوم کے لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا بھی، سارے لوگ تماشا دیکھ بھی رہے ہیں، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبکہ ان کا بال باقا بھی نہیں ہوا اس آگ سے بسلامت نکال بھی لیا۔ اتنا بڑا معاملہ ہونے کے بعد بھی اس قوم میں سے صرف ایک آدمی ایمان لایا، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی لوط علیہ السلام، ان کے بھتیجے، ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بھائی حاران کے بیٹے لوط جو بعد میں چل کر کے نبی ہوئے، وہ اکیلے ان کے اوپر ایمان لانے والے۔ اور جب یہ 2 آدمی ایمان لانے والے ہوئے تو قوم کے لوگوں کی نگاہ اور زیادہ ان کے اوپر گڑ گئی، مضبوطی سے انہوں نے دانتوں سے پکڑ لیا، ان دونوں کو ہر اعتبار سے ستانے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ ہمارے 2 بندے ہیں، ان کو نجات دلایا جائے، ان کو بچایا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عراق سے فلسطین کی طرف ہجرت کرنے کے لیے کہا، ملک شام کی طرف۔ اسی بات کو یہاں پر بیان کرتے ہوئے اللہ فرما رہے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ ہم نے ابراہیم کو بھی نجات دیا اس قوم سے، اور لوط علیہ السلام کو بھی نجات دیا، اور دونوں کو ایسی سرزمین کی طرف لے کر کے آئے جہاں پر دنیا والوں کے لیے برکت ہے۔ یہاں پر اس زمین سے مراد ملک شام ہے، اور ملک شام بابرکت کیوں ہے لوگوں کے لیے؟ وہ اس اعتبار سے کہ اس پورے روئے زمین میں بہترین اور سرسبز خطہ اگر کوئی ہے تو وہ ملک شام ہے، اور دوسرا اس اعتبار سے بھی اس زمانے میں بابرکت تھا کیونکہ 2000 سالوں سے جتنے بھی انبیاء آ رہے تھے وہ اسی سرزمین پہ آ رہے تھے،
اور جب وہ مرتے تھے تو ان کا مدفن بھی وہی ہوتا تھا، وہیں پر ان کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ اس اعتبار سے یہ زمین خیر و برکت اپنے اندر سمیٹے ہوئی تھی۔ اللہ نے دنیا والوں کے لیے اس سرزمین کو برکت والا بنایا تھا، اور چونکہ ابھی تک نبی وہیں آئے تھے لہذا ہدایت بھی اسی سرزمین کے اندر تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو اس ظالم قوم سے نجات دلایا اور ایسی سرزمین کی طرف لے کر کے آئے جس سرزمین میں دنیا والوں کے لیے برکت ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر جو انعامات کیے اس کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق عطا کیے۔ بہت عمر ہو گئی تھی، کوئی بچہ نہیں تھا، اولاد نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر کے دعا کیا تو بڑھاپے کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسحاق عطا کیا۔ اور ابھی ابراہیم علیہ السلام کی وفات بھی نہیں ہوئی تھی، ان کی زندگی میں ہی اللہ نے ان کو یعقوب بھی دے دیا۔ اور یہ تینوں کے تینوں نبی، اور صرف یہ تینوں ہی نبی نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب اسی اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے جتنے بھی انبیاء آئے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہتے ہیں، جد الانبیاء کہتے ہیں، یعنی نبیوں کے باوا، نبیوں کے دادا۔ جتنے بھی انبیاء آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے بیٹے پوتوں میں سے ہیں۔ تو جتنے بھی انبیاء آئے سب انہی کے نسل سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر کہہ دیا ہے وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے ان کے خاندان کے اندر، ان کی ذریت کے اندر نبوت کو بھی رکھ دیا اور کتاب کو بھی رکھ دیا۔ یہ بھی کتاب ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے فرد فرید اور سید ولد آدم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جو انہی کے خاندان سے، انہی کی نسل سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ ہم نے ان کو اسحاق دیا اور مزید یعقوب بھی عطا کیا، اور تمام کے تمام نیکوکار تھے۔ اور اللہ نے مزید فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں یا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے پوتوں کو ہم نے پیشوا بنایا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اور پھر مزید کہا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ہم نے ان کے قوم کے اندر جو نبوت دی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی طرف وحی کی نیک کام کرنے کی، کہ خوب نیک کام کرے، اور نمازوں کو قائم کرنے کی بھی وحی کی، اور زکوٰۃ کو ادا کرنے کی بھی وحی کی، اور فرمایا وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ سب کے سب پرہیزگار اور عبادت گزار تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز اور زکوٰۃ ہر امت میں رہی ہے، کیونکہ اس کے بغیر اسلام نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی اسلام، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے سب جو دین لے کر کے آئے وہ اسلامی تھا۔ اور اسلام کی جو بنیاد ہے وہ نماز ہے اور زکوٰۃ ہے۔ اگر یہ دو چیز اسلام کے اندر نہ رہے تو پھر اسلام کی پوری روح ختم ہو جاتی ہے۔ ہر امت کے اندر نماز کو فرض کیا گیا تھا، اس کی جزئیات میں اختلاف تھا، اس کے پوائنٹ میں اختلاف تھا۔ اب جیسے ہمارے ہاں 4 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، وہاں پر 4 رکعت نماز نہیں تھی، وہاں کی نماز کی جو تعداد تھی وہ دوسری تھی، ہمارے ہاں دوسری، لیکن نماز ہر قوم کے اندر، ہر امت کے اندر اللہ نے فرض کیا ہے، اور فرمایا کہ یہ جتنے انبیاء گزرے سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت گزار تھے۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اسٹاپ ہوتا ہے، اور اس کے بعد 2 آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصراً لوط علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا ہے۔ اور میں نے پہلے ہی بتلایا کہ یہ واقعات بیان کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ مشرکین مکہ کو یہ بتلا دیا جائے کہ تم جس طرح سے سرکشی پر آمادہ ہو اور جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے ان کو زیر کرنے کے چکر میں ہو، تم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے اور ان کے جو قوم کے لوگ تھے انہوں نے بھی وہی سوچا نبیوں کے ساتھ، لیکن ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک و برباد کیا اور نبی کو سرخرو کر دیا اور ان کے ماننے والوں کو سرخرو کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہم نے لوط کو نبی بنایا۔ حالانکہ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہی نبی بن گئے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو حکم دیا کہ آپ عراق سے فلسطین کی طرف نکلیے، تو یہ لوگ عراق سے فلسطین کی طرف آئے۔ اسی درمیان میں ان کو نبی بنا دیا گیا، لیکن یہ معاون تھے۔ ابراہیم علیہ السلام دعوت کا کام کرتے تھے اور اس میں ان کی معاونت لوط علیہ السلام کرتے تھے، لیکن جب ان کو نبی بنا دیا گیا تو ابراہیم علیہ السلام مصر کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے اور ان کو بھیج دیا شرق اردن کی طرف، جس کا جو صدر مقام تھا وہ صدوم تھا، وہاں ان کو بھیج دیا گیا۔ اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم دیا، حکمت دیا، سمجھانے کا طریقہ دیا، اور بہت ہی جلیل القدر پیغمبر۔
جس جگہ پہ ان کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا وہاں کے جو لوگ تھے ان کے اندر جہاں بہت ساری اخلاقی برائیاں تھیں، اس میں سے ایک بہت بڑی برائی یہ تھی کہ وہ اپنی خواہشات کو عورتوں سے پورا کرنے کے بجائے مردوں سے پورا کرتے تھے. اور مفسرین اور ماہرین نے اس کی وجہ یہ بتلائی ہے کہ دراصل یہ لوگ بچوں کی پیدائش، اس کے پالن پوشن کے جھنجٹ، ان چیزوں میں پڑنا نہیں چاہتے تھے. اب ظاہر ہے ہر آدمی جب شادی شدہ ہوتا ہے تو اس کو بال بچے ہوتے ہیں، اس کی پرورش کرنی پڑتی ہے، ان کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے، ان کے اخلاقی اور دینی تربیت کرنی پڑتی ہے، دنیاوی معاملات کو دیکھنا پڑتا ہے، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. تو ماہرین نے یہ کہا ہے کہ وہ لوگ عورتوں سے خواہشات پورا کرنے کے بجائے مردوں سے اس لیے خواہشات پورا کرتے تھے تاکہ یہ جو بچے کی پیدائش کی جھنجٹ ہے، اس کے پالنے پوسنے کی جو جھنجٹ ہے، اس کی تربیت کی جھنجٹ ہے، اس سے مل جائے، اس سے چھٹکارا مل جائے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی بدکار قوم بچے پیدا کرنا نہیں چاہتی، اور بچوں کی پیدائش کو روکنے کے لیے ہم دو ہمارے دو، ہم دو ہمارے ایک، اس طرح کے نعرے کو دنیا کے اندر پھیلا رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو عیاش بنایا جائے، لوگوں کو فحاشی اور برائی کے اندر شامل کیا جائے. آپ دیکھیے کہ اس کا سب سے بڑا نعرہ مغرب یورپین ممالک کے اندر ہے، اور وہاں کس قدر بد تہذیبی اور برائی ہے، کس قدر بد تہذیبی اور برائی ہے. اس کے علاوہ جو دوسرے ممالک ہیں جہاں پر اسلامی نظام قائم نہیں ہے، وہاں پر کی برائی کی شرح کو دیکھ لیجئے. اور اس کے مقابلے میں سعودی عرب، جس کی طرف ہمیشہ لوگ ٹیڑھی نظر کر کے دیکھتے ہیں، وہاں برائی کو دیکھ لیجئے، وہاں کتنی برائی ہے. وہاں چھوٹی سی برائی ہوتی تو لوگوں کی زبانیں بڑی بڑی نکلنے لگتی ہیں. حالانکہ انسان ہے، انسان کے ساتھ شیطان ہے، شیطان بہکاتا ہے، برائیاں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اگر برائیوں کی شرح اور اس کا فیصد دیکھا جائے تو جس قدر برائی سعودی عرب کے اندر پائی جاتی ہے اس سے کہیں اونچے گراف میں برائی دوسرے ملکوں کے اندر پائی جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ عیاشانہ ذہن ہے، زیادہ عیاشانہ ذہن زیادہ ہے، جس کی وجہ سے یہ برائیاں وہاں پہ. تو ان لوگوں نے بھی، لوط علیہ السلام کے قوم نے بھی مردوں سے خواہشات پوری کرنے کی جو اصل اس کی وجہ بتلایا ہے ماہرین نے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اولاد کو پیدا کرنا اور اس کو پالنے پوسنے کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتے تھے، اسی لیے یہ لوگ مردوں سے ہی خواہشات پوری کر لیتے تھے. اور صرف اتنا ہی نہیں کرتے تھے، جو مسافر ان کے گاؤں میں آتا تھا اس کے ساتھ بدکاری بھی کرتے تھے اور اس کا مال و اسباب چھین کر کے اس کو گاؤں سے باہر کر دیتے تھے. لوط علیہ السلام کو بالکل وارننگ دے رکھا تھا کہ آپ اپنے گھر میں کسی بھی مسافر کو بالکل لائیے گا نہیں. اگر آپ اپنے گھر میں مسافر لائیے گا تو آپ کی بھی عزت نہیں رہنے والی ہے، آپ کے گھر میں گھس کر کے اس مسافر کے ساتھ ہم لوگ بدکاری کرنے والے ہیں. اور وہ اس طرح سے کرتے تھے. اتنی بڑی برائی ان کے اندر تھی کہ اس برائی کو اسی قوم کی طرف منسوب کر دیا گیا. لواطت کا مطلب ہوتا ہے ایسی برائی جس سے لوط علیہ السلام نے جہاد کیا. لواطت کا مطلب ہوتا ہے ایسی برائی. تو ان لوگوں نے یہ کام کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے 3 فرشتے کو بھیج دیا. فرشتے بالکل گورے چٹے لڑکے کی شکل میں آئے. پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، پھر لوط علیہ السلام کے پاس گئے. وہ لوگ ان کے گھر کے اوپر ہجوم کر دیے. کیوں ہجوم کیے؟ کیونکہ ان کی بیوی جو تھی وہ اسی قوم کی تھی، اور جہاں کوئی مرد اور نوجوان وہاں آتا تھا فوراً اپنی قوم کو جا کر کے مخبری کر دیتی تھی کہ بکرا آیا ہوا ہے، چلو. وہ سارے کے سارے لوگ آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو کہہ دیا کہ تم لوط علیہ السلام کو خبردار کر دو کہ ہم لوگ فرشتے ہیں، ان کو ان کے ٹھکانے پہ لگانے آئے اور ان کا انجام آج پورا ہونے والا ہے. رات جب ہو تم اور تمہارے قوم کے وہ لوگ جو تم پر ایمان لائے ہیں رات نکلنا ہے، اور دیکھو تمہاری بیوی نہیں نکلے گی، اور جب تم لوگ نکلو گے تو سب سے پیچھے تم کو رہنا ہے لوط، اور پلٹ کر کے نہیں دیکھنا ہے. مفسرین نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ 4 بستیوں پہ عذاب آیا تھا، اور 4 بستی میں 4 لاکھ لڑنے والے لوگ، مرد، صرف مرد 4 لاکھ تھے. اور جب لوط علیہ السلام اپنے ایمان والے بندوں کے ساتھ نکلے جب وہاں سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عذاب بھیجنے کا ارادہ کیا تو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اور آ کر کے اپنے پر سے جتنی جگہ پہ عذاب بھیجنا تھا اس کو کاٹ کر کے زمین سے علیحدہ کر کے اوپر لے جا کر کے نیچے مارا. اور مفسرین نے کہا کہ 400 میٹر نیچے چلی گئی وہ زمین، اور پھر اس پر پتھر کی بارش ہوئی، اور وہ بستی آج وہاں پر اب موجود بھی نہیں ہے. وہاں پہ صرف ڈیڈ سی یعنی بحر مردار ہے، بحر مردار ہے بس. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان
فرماتے ہوئے کہا وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے لوط کو حکمت اور علم دیا تھا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور ہم نے ان کو اس بستی سے بچایا جس بستی کے لوگ گندے کام کیا کرتے تھے۔ گندے کام، فطری طور پر نکاح کیا جائے، نکاح کے بعد اپنی بیوی سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری خواہشات رکھی اس کو پورا کیا جائے، لیکن اس طرح سے مردوں سے غیر فطری انداز میں اس طرح کی حرکت کرنا ہماری شریعت اسلامیہ کے اندر اس کا بہت بڑا عذاب ہے۔ اس کا اگر اسلامی حکومت اور کوئی پکڑا جائے تو اس کو قتل کر دیا جائے، اور اگر وہ دنیا کے اندر اپنے سزا کو نہیں پہنچے گا تو آخرت کے اندر اس کو وہ سزا ملنے والی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسی بستی سے ہم نے ان کو نجات دی جو ناپاکی اور گندے کام کیا کرتے تھے، انہم کانوا قوم سوء فاسقین، اور وہ بہت ہی برے اور نافرمان قسم کے لوگ تھے۔ ہم نے ان سے لوط علیہ السلام کو نجات دی، وادخلناہ فی رحمتنا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، انہ من الصالحین، اور وہ بے شک نیکوکار لوگوں میں سے تھے۔ معزز سامعین کرام، یہ لوط علیہ السلام کا واقعہ ختم ہوتا ہے، یہاں سے آگے نوح علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے جس کے اندر بہت ساری عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ نبیوں کی زندگی سے اور اس وقت کے واقعات سے جو نصیحتیں ہمیں ملتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان نصیحتوں پر عمل کرنے والا بنائے، ہم تمام کو موحد مسلمانوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔